اللہ الرحمن الرحیم جی ولا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بے شک دلالت لفظی وضعی کی تین قسمیں ہیں: تضمن، مطابقت، تضمن تے التزام۔ یہ جو دلالت التزامی ہے نا، یہ ہوتی ہے لفظ کی دلالت معنی موضوع لا کے خارج پر۔ خارج کا مطلب اس کا موضوع لا نہیں ہے، نہ پورا نہ جز، تو لہٰذا ہر خارج پر تو دلالت ہو نہیں سکتی، لہٰذا اس دلالت التزامی میں لزوم ضروری ہے۔ دلالت التزامی میں لزوم ضروری ہے کہ وہ جو خارج ہے نا وہ معنی موضوع لا کو لازم ہو۔ خارج معنی موضوع لا کو لازم ہو، خواہ عقلاً لازم ہو خواہ عرفاً لازم ہو۔ کیا کہ جی دلالت التزامی یہ ہوتی ہے کہ لفظ کی دلالت ہے معنی موضوع لا کے خارج، اور خارج تو مراد موضوع لا تو علاوہ، تو چونکہ لفظ کے موضوع لا کے علاوہ جتنے معنی ہیں وہ سارے ہی وہ خارج ہیں، تو ہر پر تو پھر اگر دلالت ہو تو ایک ہی لفظ کافی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے لزوم ضروری ہے۔ دلالت التزامی میں لزوم ضروری ہے، لزوم عقلاً ہو یا عرفاً، یعنی وہ جو خارج ہے نا وہ لازم ہو کس کو؟ لفظ کے معنی موضوع لا کو لازم ہو۔ تو خارج لازم پر جو دلالت ہے نا یہ دلالت التزام، اور ضروری ہے التزام میں لزوم سے عقلاً یا عرفاً۔ جی اور ضروری ہے دلالت التزام میں، دلالت نہیں التزام میں، وہ فی ہے مذکر ہے نا، التزام میں لزوم سے عقلاً، باقی دلالت مصدر ہے وہ مذکر مونس برابر ہوتا ہے۔ جی عقلاً ہو یا عرفاً، اور ضروری ہے التزام میں لزوم سے عقلاً یا عرفاً، عقلاً یا انہوں پڑھ لو تو پھر آگے متن پڑھ دیں ہم۔ قولہ ولا بد فیہ اے فی دلالت الالتزام، شارح صاحب صرف فی کا مرجع بیان کرتے ہیں، یعنی فی دلالت الالتزام، یعنی فی دلالت التزام کیا کہ شارح ضمیر کا مرجع بیان، فی کا مرجع بیان کرتے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، پیچھے ہے نا تضمن بھی تو ہے نا، تو شاید یہ وام نہ نہیں، مطابقت تو ہے ہی، یہ وام نہ ہو کہ یہ جو دلالت تضمن ہے اس میں لزوم ضروری ہے، اس لیے کہا کہ فی کا مرجع ہاں سنیو گل، قول ماتن کا ولا بد فیہ یعنی دلالت الالتزام میں بے ضروری ہے دلالت الالتزام میں لزوم سے۔ ہاں جی شابہ، قول ماتن کا ولا بد فیہ یعنی دلالت التزام میں، جی قول ماتن کا ولا بد فیہ یعنی دلالت التزام میں، اگین قولہ من اللزوم جڑا پڑھنا ہو بچے کھڑوتا ہے جی اے کون الامر الخارجی بحیث یستحیل تصور الموضوع له بدونہ، بس کرو۔ اچھا جی قولہ ماتن کا قول من اللزوم کی، من اللزوم، لزوم کیا ہوتا ہے؟ لزوم جی مطلق نہیں، ایتھے جڑا لزوم مراد ہے وہ لزوم یہ ہے کہ امر خارج کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ لفظ موضوع کے کا تصور محال ہو بغیر اس امر خارج کے تصور کے، جب بھی موضوع ذہن میں جائے، جب بھی موضوع ذہن میں جائے، جی حضور یا نال ہوندا ہے، ہاں جی
لزوم کا معنی لزوم کا معنی ہونا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو موضوع لا کا تصور بغیر اس امر خارج کے عد ہو گئی یار غیر اس امر خارج صبح تو ٹھیک ٹھاک سے ہونی کرکی بنے جی ہمیں کیا کیا جی لزوم کا معنی ہونا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو موضوع لا کا تصور بغیر امر خارج کے پھر ایک باری لزوم کیا ہے لزوم کیا ہے ہونا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو موضوع لا کا تصور بغیر امر خارج کے یہ جڑا تصور ہے یہ ہاتھ وچ ہوندا ہے کہ ذہن وچ ہوندا ہے تا تھلے لکھیا ہے یہ اشارہ ہے کہ لزوم سے مراد لزوم ذہنی ہے لزوم سے مراد کیونکہ وہ اندر تصور جڑا ہے نا وہ متھے تے نہیں ہوندا شاید کتھے ہوندا جین میں تو یہ لزوم ذہنی شرط ہے کیا لزوم ذہنی شرط اے شاباش ہے قول باطن کا قول باطن کا من اللزوم اللزوم یعنی ہونا امر خارج کا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو کہ محال موضوع کا تصور موضوع لا کا تصور اور لفظ دا موضوع بغیر امر خارج کے تو لزوم سے مراد لزوم ذہنی جی قول باطن کا من اللزومی یعنی ہونا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو موضوع لا کا تصور بغیر امر خارج کے شاباش جی من اللزوم یعنی ہونا امر خارج کا اس حیثیت کے ساتھ کہ محال ہو موضوع لا کا تصور بغیر امر خارج کے ہاں سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمي اما یار سگرا تو لگے ہیں پکان كالعمى حد ہو گئی ہے یار جی میں گٹرو لفظ پٹھے ہوندے جان جی أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم اچھا جی توجہ کر یہ جو لزوم ذہنی ہے نا یہ جو لزوم ذہنی ہے یہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو یہ لزوم ذہنی جو ہے یہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو پھر آکھو یہ جو لزوم ذہنی ہے یہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو عقلاً ہو یا عرفاً ہو عرفاً ہو دونوں طرح ٹھیک ہے او عاشیت ویکھ عقلاً کا مطلب یہ ہے کہ عقل حکم کرے موضوع کے تصور کے انفکاک کے امتناع کا موضوع کے لیے بغیر تصور امر خارج کے لزوم ذہنی عقلاً یہ ہے کہ عقل اس بات کا حکم کرے عقل کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موضوع کا تصور ہو تو امر خارج کا تصور نہ ہو موضوع کا تصور امر خارج سے جدا ہو جائے عقل کہے یہ ہو نہیں سکے اس کو کہتے ہیں کہ لزوم ذہنی عقلاً لزوم ذہنی عقلاً کو وہ عقلی کہہ دے کوئی عرض نہیں کیا کہ جی لزوم ذہنی لزوم ذہنی وہ بیچتا مثالہ نہیں لزوم ذہنی عقلی یہ ہے کہ عقل حکم کرے کہ موضوع کا تصور بغیر امر خارج کے تصور کے یہ ہو نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا یہ انفکاک ممتنع ہے یہ کہ موضوع کا تصور ہو اور امر خارج کا تصور نہ ہو عقل حکم کرے کہ یہ انفکاک کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لزوم ذہنی عقلی پھر آخر لزوم ذہنی عقلاً یہ ہے کہ عقل حکم کرے موضوع کے کا تصور منفک ہو کس سے امر خارج کے تصور سے یہ انفکاک ممتنع ہے بے امتناع یہ انفکاک ہو نہیں سکتا اس کے بغیر جی سنیے ایتھے مثال ویکھ جیسا کہ لفظ اما ہے نا کون اس کا موضوع ہے عدم کی عدم اس کا موضوع ہے عدم
جو مضاف ہے بصر کی طرف، جی اس کا موضوع ہے عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف۔ پچھلی کتابیں جی 2 باری سوال جواب کرا چکے ہیں جی، نہ کوئی شے پکدی نہ کوئی سمجھ آتی۔ اس کا موضوع لا ہے عدم عدم جو کہ مضاف ہے بصر کی طرف، اس کا موضوع لا ہے عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف۔ بصر کی طرف۔ تو اب جب بھی اما کا معنی کریں گے، تصور کریں گے، جی تو وہ ہوگا عدم البصرے۔ جی کیا ہوگا؟ عدم البصری، کیونکہ اما مطلق عدم تو ہے نہیں نا، اما ہے بالفعل آنکھوں کا نہ ہونا، لیکن اس کی شان سے یہ ہو کہ آنکھیں ہو سکتی ہیں، ورنہ دا پلر بھی اما ہے، یہ سارے نبینے نے جی جی اے کوٹھی نہ دی نبینی ہے جی، کدی کسی آنکھیں ہے جی۔ نہیں آگے تو اما یہ ہے کہ بالفعل نظر کا نہ ہونا، لیکن اس کی شان سے یہ ہو کہ نظر ہو سکتی ہے۔ تو اما کا موضوع لا ہے صرف عدم جو مضاف ہے کدھر؟ بصر کی طرف۔ بصر خارج ہے موضوع لا سے، لیکن مطلق عدم اس کا موضوع لا جو ہے نا اکیلا، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب بھی تصور کریں گے تو معنی ہو تصور ہوگا عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، عدم البصر اما من شانہ عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، عدم البصر اما من شان من شانہ اور من شان ہی بلاؤ بھی عدم البصری اما من شانہ، نہ ہونا بصر کا اس شے سے، ایسے اور نبینا بندہ نہیں ہے گا اے مائی کہ نہ ہونا بصر کا نبینے بندے سے، کہ یہ کہ ہو اس کی شان سے یہ ہو اس نبینے دی کہ اکھاں والا ہو سکتا سی توفے ہو۔ اے نبینا نہیں ہے گا کوئی بھی نبینا ہوندا کوئی کہ کوئی نہیں ہوندا، اندے وچ عدم البصر ہے، ایتھے اکھ نہیں، اکھ نہیں اس بندے دی، لیکن اس بندے دی شان وچوں ہے کہ اندی اکھاں ہون۔ اکھاں بندے نہیں ہوندیاں نہ باجیو، تانوں کمال بندے ہو یار، آج تک یہ نہیں سمجھ آئی دی۔ پر نبینا ہے نا، کون نبینا بالفعل ان دی نظر ہے لیکن ان دی شان وچوں ہے کہ نظر ہو گئی، اے وے کہ عدم البصر ہے، ایتھے بصر کوئی نہیں، اما اس شخص سے اس نبینے سے من شان ہی، شان بمانا ہو شان ہو نہیں جی تقریر کری دیئے کہ اس کی شان سے یہ ہے کہ یہ اکھوں والا ہو کہ کوئی نہیں، تو پھر اس وچ کی پریشانی دماغ کوئی نہیں پڑ نہیں سمجھ ہوتی پھر نبینا نہیں ہے گا مولوی جی، بے نبینا جڑا ہے نا ان دی بالفعل نظر کوئی نہیں، لیکن ان دی شان وچ ہے کہ ان دی اما ما تو مراد نبینا اس نبینے کی شان سے ہے یہ کہ ہو جائے وہ بصیرن اکھاں والا۔ تو اما دا معنی کی عدم البصر اما نہ ہونا آنکھوں کا اس شخص سے، اس شے تو مراد اے زیرو جننے نے، جننے بھی زیرو انسان ہے، کو مجھ نبینی کو بکری نبینی ہے، کوئی شے بھی ہے مچھر نبی نہ ہوئے چلو جی اچھا جی تو استغفر اللہ، تو اس کی شان سے یہ ہے کہ کیا ہو وہ آنکھوں والا ہو جائے کہ نہیں ہوندہ تاں تو کوئی نبینا جمعے تو دی آخر ایک بار ڈاکٹر کو جا کے چیک تک کراندے ہی رہنا بھی شاید کو کوشش کریے جی۔ تو اما کا معنی عدم جو مضاف ہے بصر کی طرف، تو جب بھی اما کا تصور کریں گے نا تو وہ ہوگا عدم البصر اما من شانہ، بغیر بصر کے اما کا اکیلا تصور ہو ہی نہیں سکتا، خام خواہ جب بھی اس کا تصور کریں گے معنی کریں گے تو معنی کیا ہوگا عدم البصر، تو اس کا موضوع لا صرف عدم ہے بصر نہیں ہے، وگنا دلالت التزامی ہو جائے گی صرف عدم، لیکن کیڑا عدم خاص جو کدھر مضاف ہے بصر کی طرف۔ اے لزوم عقلی، اے لزوم ذہنی عقلی، دوسرا ہی عرفی کی دھیان کریں، لزوم عرفی یہ ہے نظر آ رہی بائیں طور کے ہو لفظ
نظر آ رہا کون آ رہے جی ہیں؟ آ رہے اس حیثیت کے ساتھ کہ نہ بولا جائے مگر انتقال کرے ذہن اس لفظ سے اس لازم کی طرف باعتبار عرف کے، باعتبار عرف کے نہ کہ حکم عقلی کے. یہ تعریف کر لزوم عرفی کیڑا ہوندا ہے لزوم عرفی کہ لفظ ہو بأن یکون اللفظ بحیث ہو، لفظ اس حیثیت کے ساتھ ہو حیثیت کے ساتھ ہو کہ نہ بولا جائے لفظ مگر منتقل ہو ذہن اس لفظ سے، مراد اس لفظ کے موضوع سے سے اس لازم کی طرف، اس لازم کی طرف، جی اس لازم کی طرف، لیکن باعتبار عرف کے باعتبار عرف کے. جی کہ لفظ بولا جائے تو لفظ کا موضوع لا جب بھی ذہن میں آئے تو اس کے موضوع لا سے ذہن فوراً منتقل ہو موضوع لا کے لازم کی، لیکن باعتبار عرف کے، لیکن باعتبار عرف کے، عقلاً نہیں، لیکن باعتبار عرف کے. لزوم عرفی یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا جو موضوع لا ہے جب ذہن میں آئے حاضر ہو تو اس موضوع لا سے فوراً ذہن منتقل ہو جائے کدھر؟ منتقل لازم کی طرف، لازم کی طرف. ہن دیکھ آتم تائی سے نا آتم تائی انہیں ایڈی سخاوت کیتی، ایڈی سخاوت کیتی، سنی کی کیتی؟ سخاوت کیتی. تو اب مثلاً دیکھ ادھروں جیسا کہ جود لازم ہے بنسبت حاتم کے، جود لازم ہے بنسبت حاتم کے. یہ لزوم عقلی نہیں ہے، عقل کہندی حاتم ہوئے سخینہ ہوئے شوم ہوئے جی، لیکن یہ عقلن کیونکہ جود اور حاتم کے درمیان لزوم جو ہے وہ عند العقل نہیں بلکہ بالنسبت للحاتم فإنہ لزوم لکھے ہے نا، لیکن لا ہونا چاہیے ہے، لا لکھے ہے، شاباش، تا تو مسئلہ سارا. کیونکہ حاتم نہیں لزوم جود اور حاتم کے درمیان کس میں؟ عقل تو کہندی حاتم ہوئے لیکن میرا شوم ہوئے، لیکن جب بھی صادر ہوگا جود مسمى بالحاتم سے، چونکہ صادر ہوا جود اس شخص سے جس کا نام کیا تھا؟ کثیراً غایت الکثرت، تو گویا عدہ شمار کیا گیا حاتم کے نام کے لوازم سے. کون؟ جود اور واجہ کیڑی شے؟ باعتبار عرف کے. لہذا جب یہ کہا جائے کہ مولوی وفا حاتم، فوراً ذہن منتقل ہوگا کہ مولوی وفا جواد، اے حاتم تائی دا پتر آیا ہی، مطلب کی اندر عرف سخی دیکھا وڈا حاتم تائی ہو کی مطلب سخی تے اور اے عرف وچ لزوم ہے. عرف وچ کہ جدوں میں حاتم بولا جائے تو مراد کی ہوندا ہے جب وجود سخاوت کی مراد ہوندا ہے اے عرف وچ کی، اے عرف وچ اے شاباش جی اے شاباش. چلو ان کو میرے کھانے چ پئی کہ کوئی نہیں، برابر ہے ہو یہ لزوم ذہنی عقلاً جیسے بصر بنسبت اما کے، بے اما دے موضوع لا نو اے لازم ہے تے عقلاً لازم ہے، یا عرفاً جیسے جود بنسبت حاتم کے. جی برابر ہے کہ ہو لزوم ذہنی عقلاً، ہو یہ لزوم ذہنی عقلاً جیسے بصر بنسبت عما کے، یا عرفاً جیسے جود بنسبت حاتم کے. اشارہ طرف اس بات کے کہ لزوم ذہنی دو قسم ہے، لزوم ذہنی عقلی تے لزوم ذہنی عرفی. برابر ہے کہ ہو یہ لزوم ذہنی عقلاً جیسے بصر بنسبت عما کے، یا عرفاً جیسے جود بنسبت حاتم کے. ہن چل لگے وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا عَكْسًا. چلیں دلالتیں ہو گئیں تین، مطابقت، تضمن
التزام پیچھے پڑھیا جی برکات بھی کالا کول وچ بھی اللہ دے بندے تو کبر بھی گزرے جی. اب ان کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں, ان کے درمیان تو جب تین چیزوں میں نسبت بیان کرنی, دو ایک پاسے تھے ایک پاسے. دلالت مطابقی, دلالت مطابقی اس کو دونوں دلالتیں لازم ہیں. نہ استغفر اللہ تلزمہما, یہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کو مطابقی لازم ہے. دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کو مطابقت لازم ہے. دلالت مطابقی لازم ہے اگرچہ تقدیراً, اور اس کا عکس نہیں ہے. اس کا یعنی دلالت مطابقی عام ہے, دلالت تضمنی التزامی خاص ہے. دلالت مطابقی عام ہے, دلالت ضمنی التزامی خاص اس کے مقابلے میں خاص ہے. تو قانون ہے جہاں خاص پایا جائے وہاں کہ دلالت مطابقی عام ہے اور دلالت ضمنی التزامی خاص ہے. تو جہاں خاص پایا جائے, وہاں عام جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں ہے کہ خاص پایا جائے. اے مطلب ہے جی سنیں اے شاباش. اور دلالت تضمنی اور التزامی جو ہے وہ آگے آ رہا ہے, ان میں نسبت جو ہے وہ عموم خصوص میں وجہ ان کی اکٹھی بھی ہوتی ہے علیحدہ بھی ہوتی ہے, لیکن ہونا مطابقت دے نال ہے جی. پھر سن یار, علامہ تفتزانی علیہ رحمہ ان تینوں دلالتوں میں نسبت بیان کرتے ہیں. نسبت کہ دلالت مطابقی عام مطلق ہے, وہ دونوں خاص مطلق جہاں دلالت ضمنی التزامی ہوگی وہاں مطابقی خواہ مخواہ ہوگی اگرچہ تقدیراً ہو. اس کا کیا مطلب ہے آ رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ جہاں دلالت مطابقی ہو وہاں دلالت ضمنی اور دلالت التزامی ہو. بھی ہو. ہاں بھی شابہ کیا ہے جی. علامہ تفتزانی علیہ رحمہ دلالت ان تینوں قسموں کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں. دلالت مطابقی جو ہے یہ ہے عام مطلق, اور دلالت ضمنی اور دلالت التزامی یہ ہے خاص مطلق. اور قانون ہے کہ جہاں خاص پایا جائے وہاں عام خواہ پایا جاتا ہے, اور جہاں عام پایا جائے ضروری نہیں کہ وہاں خاص پایا جائے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا جی. تو لہٰذا جہاں دلالت ضمنی اور التزامی ہوگی وہاں دلالت مطابقی خواہ مخواہ ہوگی, اور جہاں ضروری نہیں کہ جہاں دلالت مطابقی ہو دلالت ضمنی اور دلالت التزامی ہو بھی خواہ مخواہ ہو. جی سنیں پھر ان کی آپس میں نسبت جو ہے وہ آگے آ رہا ہے عموم خصوص میں وجہ ان کی. عموم خصوص کن کی دلالت ضمنی اور دلالت التزامی, ان کی آپس میں نسبت کیا ہے, عموم خصوص من وجہ ہے. اللہ اکبر. چلو, اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقت اگرچہ تقدیراً اور نہیں عکس. جی, اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقت اگرچہ تقدیراً اور نہیں عکس. اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقت اگرچہ تقدیراً اور نہیں عکس. قولہ وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى سواء كانت تلك الدلالة على صبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھا حاشیے تھے. پھر ارادہ فرمایا مصنف نے کہ بیان کریں نسبتیں بعض تینوں دلالتوں کی بعض کے ساتھ. نظر آ رہی؟ ہن سن کہ جہاں تضمنی التزامی ہوگی وہاں خواہ مخواہ مطابقی ہوگی. سن کہتے کیوں, وہ اس لیے کہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تسی دھیان نال نہیں پڑھ دے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دلالت وضعی کیا دلالت وضعی اور لفظی وضعی, دلالت وضعی لفظی وضعی مسمہ کی جز پر تب ہوگی پہلے اس کا کوئی مسمہ ہوگا, اور دلالت لفظی وضعی مسمہ کے لازم پر تب ہوگی جب کہ اس کا کوئی مسمہ میں نہیں معنی موضوع لا
جی دلالت لفظی وضعی موضوع لا کے جز پر ہوتی ہے، دلالت لازمی موضوع لا کے خارج لازم پر ہوتی ہے، تو یہ خام خواہ پہلے کوئی موضوع لا ہوگا، پھر اس کی وہ مرکب بھی ہوگا، اس کی جز پر دلالت ضمنی ہوگی، اور خام خواہ اس کا کوئی خارج لازم ہوگا تب دلالت التزامی ہوگی۔ تو جب موضوع لا ہے اس کی جز پر دلالت ضمنی، اس کے خارج لازم پر، تو جب یہ دلالتیں تب ہوں گی جب پہلے کوئی موضوع لا ہوگا، تو پھر خام خواہ جہاں بھی تضمن ہوگا، التزام ہوگا، مطابقت خام خواہ ہوگی۔ جی ہاں جی، شارح کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ جہاں دلالت وضعی لفظی وضعی، دلالت لفظی وضعی یہ کیا ہوتی ہے؟ موضوع لا کی، موضوع لا کی سننا اس کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں جو دلالت ہے بھئی دلالت ضمنی کیا ہوتی؟ لفظ کے لفظ کے تمام معنی کی، تمام چھڑ لفظ کے موضوع لا کی، موضوع لا کی جز پر دلالت۔ اب موضوع لا کی جز تب ہوگی نا، پہلے موضوع لا ہوگا، تو جب جز پر دلالت ہے تو پورے پر تو خام خواہ ہے۔ اسی طرح لفظ کی دلالت معنی موضوع لا کے خارج لازم پر، یہ التزامی ہے نا، تو خارج لازم کس کا ہوگا؟ موضوع لا کا، تو پھر موضوع لا پہلے ہوگا تب لازم ہوگا نا، تو لہٰذا پہلے دلالت ہوگی کس پر؟ موضوع لا پر، پھر اس کے بعد ہوگی کس پر؟ جز پر، یا خارج لازم پر، جز پر، جی یا خارج لازم پر، تب ہوگی۔ جی کوئی سمجھیجئے گل، قول ماتن کا قول ماتن کا بتلزمہم المطابقۃ ولو تقدیراً، تلزمہم المطابقۃ ولو تقدیراً، کیونکہ نہیں شک اس بات میں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ مسمى کی جز پر، مسمى موضوع لا معنی کی جز پر اور مسمى کے لازم پر، یہ دلالت فرع ہے دلالت علی المسمى کی، علی المسمى کی۔ جی قول ماتن کا وَتَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، کیونکہ نہیں شک اس بات میں کہ دلالت لفظیہ وضعیہ مسمى کی جز پر اور مسمى کے لازم پر، یہ دلالت فرع ہے دلالت علی المسمى کی، سواء كانت تلك الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء أو اللازم بالطبع أو مقدرة۔ صبر کر، یہ جو جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی یا التزامی ہوگی وہاں خام خواہ مطابقی ہوگی۔ آگے اس کی 2 صورتیں ہیں، آگے اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ جو دلالت ہے مسمى پر، یہ جو دلالت ہے مسمى پر کبھی محققہ ہوگی کبھی تقدیراً ہوگی، کبھی محققہ ہوگی اور کبھی تقدیراً ہوگی، اچھی بول، کبھی محققہ ہوگی اور کبھی تقدیراً، کبھی تقدیراً ہوگی، کبھی تقدیراً ہوگی، کبھی محققہ ہوگی اور کبھی تقدیراً ہوگی۔ سننا پہ جی، محققہ کا یہ مطلب ہے کہ لفظ بولیں، لفظ ہو، لفظ کا معنی مرکب ہو اور اس کا خارج لازم بھی ہو، لفظ کا موضوع لا، لفظ کا موضوع لا مرکب ہو اور اس کا خارج لازم بھی ہو، پھر لفظ کا معنی مرکب ہو اور موضوع لا کہہ دے، لفظ کا موضوع لا مرکب ہو اور اس کا خارج لازم ہو بھی ہو، جی اس کا خارج لازم بھی ہو۔ سمجھ کو نہیں ٹل لا رہے جی، میں بالکل پہلی باری کو سنتا پہ، ہاں جی کیا کہ لفظ کا موضوع لا مرکب ہو اور خارج اور اس موضوع لا کا خارج لازم بھی ہو۔ ہن سن، تو یہ محققہ یوں ہوگی
کہ لفظ بولیں مراد لیں اس کا موضوع، کیا مراد لیں؟ موضوع، اور اس موضوع کے ضمن میں جز بھی سمجھ آ جائے اور لازم بھی سمجھ آ جائے بالطبع، یہ ہے دلالت مطابقی محققہ، یہ ہے دلالت مطابقی محققہ، جس کے ساتھ دونوں پائی جا رہی ہیں، کون؟ تضمنی بھی اور التزامی، اے محققہ کیا کہ یہ جو دلالت، جہاں بھی دلالت تضمنی التزامی ہوگی نا وہاں مطابقی ہوگی محققہ یا مقدرہ۔ یا مقدرہ۔ محققہ کا معنی یہ ہے کہ لفظ کا موضوع مرکب بھی ہو اور اس کا خارج لازم بھی ہو، اور لفظ کا خارج لازم بھی، اور لفظ کے موضوع کا وہ، لفظ کے موضوع کا خارج لازم بھی ہو۔ اب لفظ بولے مراد موضوع لے، لفظ بولے لفظ مراد موضوع لیں اور اس سے بالطبع، جی، اس سے بالطبع جز بھی سمجھ آ جائے، جی، اور لازم بھی سمجھ آ جز جائے۔ جب سمجھ آئے تو جو کون سی دلالت؟ دلالت مطابقی واجہ، جب جز سمجھ آئی تو سمجھ آئے تو دلالت ضمنی، تو جب لازم سمجھ آئے تو التزامی، اے مطلب اے محققہ، جی، ایک ہی محققہ برابر ہے کہ ہو وہ دلالت، وہ دلالت، ہو وہ دلالت علی المسمى، وہ دلالت علی المسمى، محققہ محققہ کی ہو محققہ، بائیں طور بھائی طور کہ بولا جائے کہ بولا جائے لفظ، لفظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مراد لیا جائے لفظ سے مسمى، اور مراد لیا جائے لفظ سے مسمى، اور سمجھا جائے، اور سمجھ آ جائے، سمجھی جائے سمجھی جائے، مسمى سے مسمى سے جز جز یا لازم یا لازم بالطبع، اے وک دلالت مطابقی محققات نال اے پائیاں گئی ہیں جی، برابر ہے کہ ہو وہ دلالت علی المسمى محققہ، بائیں طور کے بولا جائے لفظ اور مراد لی جائے لفظ سے لیا جائے لفظ سے مسمى، اور سمجھی جائے مسمى سے جز یا لازم بالطبع، برابر ہے کہ ہو وہ دلالت علی المسمى محققہ، بائیں طور کے بولا جائے لفظ اور مراد لیا جائے لفظ سے مسمى اور سمجھی جائے مسمى سے جز یا لازم بالطبع، ہاں جی، او مقدرتاً کما اذا اشتہر اللفظ فی کم اشتہر، یار کما اذا کوش تو ہے بھی ٹھیک ہے جی، تو اشتہر پر اشتہر اللفظ فی الجزء او اللازم فالدلالت علی الموضوع له وان لم يتحقق هناك بالفعل الا انها واقعة تقديرا بمعنى ان لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة۔ بس توجہ کرو بے، دلالت مطابقی ہو تقدیراً، دلالت مطابقی ہو تقدیراً، اس کا کیا مطلب ہے؟ دلالت مطابقی ہو تقدیراً، اس کا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا موضوع لا تھا، لفظ کا موضوع لا تھا، بعد میں لفظ مشہور ہو گیا موضوع لا کی جز میں، بعد میں لفظ مشہور ہو گیا موضوع لا کی جز، یعنی اب جب بھی لفظ بولا جائے تو وہ جز مراد ہوتی ہے، یا لفظ کا موضوع لا تھا اس کا جو خارج لازم ہے، لفظ مشہور ہو گیا خارج لازم میں، لفظ مشہور ہو گیا خارج لازم، جب بھی اب لفظ بولا جاتا ہے تو عرف میں مراد کس کو لیتے ہیں؟ خارج لازم کو، تو اب یہ جو صورت ہے کہ لفظ مشہور ہو گیا کس میں؟ جز میں یا خارج لازم میں، یہاں دلالت تضمنی جب پائی جائے گی یا التزامی پائی جائے گی تو مطابقی تقدیراً پائی جائے گی، مولوی جی مطابقی تقدیراً پائی جائے گی۔ تقدیراً کا مطلب یہ ہے بھئی اس لفظ کا موضوع لا ہے، اگر اس کو موضوع لا میں استعمال کریں تو اس لفظ کی دلالت مطابقی ہوگی، اس لفظ کی دلالت مطابقی ہوگی، کیا کیا جی؟
دلالت مطابقی پائی جائے تقدیراً، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ لفظ کا موصولہ تھا اور اس کی جز تھی، تو لفظ مشہور ہو گیا موصولہ کی جز میں، تو یہ دلالت ضمنی ہے، جز میں مشہور ہو گیا ہے۔ جب بھی بولا جاتا ہے تو مراد جز ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بات تو سچی آتی ہے نا کہ اس لفظ کا ایک موصولہ مولوی جی ہے، جب بول کر مراد وہ لیں تو وہ دلالت مطابقی بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ اسی طرح لفظ کا کہ موصولہ کا خارج لازم ہے، اور لفظ مشہور ہو گیا ہے خارج لازم میں، کہ جب بھی لفظ بولا جائے تو وہ جو معنی خارجی ہے نا وہ مراد ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سچی آتی ہے کہ اس لفظ کا جس سے آپ خارج لازم مراد لے رہے ہیں، اس کا ایک موصولہ ہے، جب اس میں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ مطابقی ہوگی یار، جب اس میں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ مطابقی ہو جائے گی۔ یہ ہے دلالت مطابقی، کیا تقدیر، پیچھے نہیں آئی تھی، آئی جی۔ تو دلالت مطابقی دو قسم ہوتی ہے، کیڑی؟ محققہ۔ محققہ یہ ہے کہ لفظ بولیں، مراد موصولہ اور اس کی جز سمجھ آ جائے، یہ تضمنی اور مطابقی، یا اس کا جو لازم ہے وہ سمجھ آ جائے بالطبع۔ تو مراد یہاں مطابقی ہے، اس کے ساتھ جو سمجھ آ گئی یا لازم سمجھ آ گیا۔ مقدرہ یہ ہے کہ لفظ کا موصولہ ہے، اس کا لیکن خواہ مخواہ مرکب ہوگا تو جو جز تب بنے گی۔ تو لفظ کا موصولہ لیکن لفظ استعمال ہو گیا، مشہور ہو گیا موصولہ کی جز، یا لفظ کے موصولہ کا جو لازم ہے لفظ مشہور ہو گیا موصولہ کے لازم میں۔ تو اب لفظ بولیں، مراد یا وہ جز ہوتی ہے اگر وہ مشہور ہے وکھرا وکھرا کر کے، یا وہ مراد لازم ہے جو جس میں لفظ مشہور ہے۔ اگرچہ یہاں دلالت مطابقی مراد نہیں، لیکن مولوی جی یہ لفظ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اس لفظ کا ایک اصلی موصولہ ہے، جب وہ بول کر مراد لیں تو دلالت مطابقی بن جائے گی، اے مطلب تقدیرن پائے جانے کا۔ چلو جی، یا مقدرہ جیسا کہ جب مشہور ہو جائے لفظ جز میں، جز کندی موصولہ دی، شکر ہے، یا لازم میں، لازم کندہ لفظ دے، موصولہ دا، شکر ہے، پس دلالت موصولہ پر اگرچہ نہیں متحقق یہاں بالفعل، کیونکہ بالفعل جدوں میں بولو یا جز مراد ہے وہ بکھرے بکھرے، مگر یہ کہ دلالت مطابقی واقع ہے تقدیراً، وہ کس طرح؟ بے معنی با ایمانا، این اکھنا نال معنی اس دے کیا کہ اس لفظ کے لیے معنی ہے، اگر قصد کیا جائے کس کا؟ اس معنی کا لفظ سے، تو البتہ ہوگی دلالت لفظ کی اس معنی پر مطابقت، اے تقدیرنی جی۔ یا مقدرہ جیسا کہ جب مشہور ہو جائے لفظ جز میں یا لازم میں، پس دلالت موصولہ پر، اور اگرچہ نہیں اے بہت معنی نہیں کری اگرچہ نہیں متحقق وہاں، یہاں میں یہاں بالفعل، بالفعل، کیونکہ بالفعل تے کتے کون ہے؟ یا جوز ہے یا لازم ہے، مگر یہ کہ دلالت مطابقی واقع ہے تقدیراً، کی مطلب ایمان اے ان تقدیراً دی وضاحت جے، اس لفظ کے لیے معنی ہے اگر قصد کیا جائے، کہاں ہوا ضمیر دا معنی کر لو کو سدھا، اگر قصد کیا جائے معنی کا لفظ سے تو البتہ ہوگی دلالت لفظ کی معنی اس معنی پر مطابقت، اور اسی کی طرف، اور اسی کی طرف اے تعمیم کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن نے اپنے قول بلو تقدیرن کے ساتھ، جی، اور
اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن نے اپنے قول ولو تقدیرن کے ساتھ، اور جی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ماتن نے اپنے قول ولو تقدیرن کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے یہاں تک یہ ثابت ہوا کہ جز تے دلالت تاں ہونی ہے جی پہلے کوئی موصولہ ہونا ہے تو یا جز موصولات ہی ہونی ہے اور جز الودی ہونی ہے، اور خارج لازم بھی تب ہونا ہے جب کوئی موصولہ ہوگا، لہذا جز تے دلالت ہوئی یا لازم تے ہوئی تے دلالت مطابقی خواہ مخواہ ہوئی۔ ہاں جی، قوله ولا عكس اذ يجوز ان يكون لللفظ معنى بسيط لے لفظ للفظ مانن معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فتحققت حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام۔ صبر، ولا عکسا جہاں مطابقی ہو ضروری نہیں کہ وہاں ضمنی ہو التزامی ہو، یہ ضروری نہیں۔ جی۔ اب اس کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جائز ہے یعنی یمکن ہو کہ یمکن ہو جائز ہے کہ لفظ کے لیے معنی بسیط ہو، کیا ہو؟ معنی بسیط ہو، بسیط یہ کو وضاحت کی تھی کہ جن جز کوئی جی۔ نہیں، جب جز کوئی نہیں تو دلالت ضمنی ہو سکتی، اور اس کا خارج لازم بھی کوئی نہ ہو، جب جز بھی کوئی نہیں تو دلالت ضمنی، کوئی نہیں، جب خارج لازم بھی نہیں تھے التزامی کوئی نہیں، تو اب موضوعات ہے تو دلالت مطابقی ہوگی، نہ تضمنی ہوگی تے نہ التزامی ہوگی۔ کیا کیا جی؟ یہ ضروری نہیں کہ جہاں دلالت مطابقی ہو وہ ماتن نے کہا بلا اکسا، جی بلا ولا عکس، اس کا عکس نہیں ہے، جی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جہاں مطابقی ہوگی وہاں یہ حضرت بھی دونوں ہوں گے، اور التزامی اس لیے کہ ممکن ہے لفظ کا موضوعہ بسیط ہو جس کی جز کوئی نہیں اس کی جز کوئی نہیں، اور لفظ کا موضوعہ کا خارج لازم بھی کوئی نہیں، جب جز کوئی نہیں تو تضمنی کوئی نہیں، جب خارج لازم کوئی نہیں تھے التزامی کوئی نہیں، لہذا کلی کلی دلالت مطابقی پائی گئی۔ بقول ماتن کا ولا اقسا، قول ماتن کا ولا عکس، کیونکہ ممکن ہے کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو لفظ کے لیے معنی بسیط۔ یہ کہ ہو لفظ کے لیے معنی بسیط۔ اللہ اور مثال دیتی اللہ تعالیٰ نال منطقی ہو جی گلا نہ کرا کرو یار، اللہ تعالیٰ مثال اللہ تعالیٰ مثالاں کو پا کے یار، اللہ تعالیٰ مثالاں کو پا کے منطقی ہوئے نہ کرا کرو آ کے لوگوں چلے، کیونکہ ممکن ہے کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو لفظ کے لیے لفظ کے لیے معنی بسیط۔ معنی بسیط، یہ بسیط دی وضاحت کیتی ہے کیونکہ بسیط دے مولوی جی دو معنی نے، دو جزاں والا بنسبت تینہ جزاں والے دی بسیط ہے، جی 85 جزاں والا 86 جزاں والے دی بنسبت ایتھے بسیط دا حقیقی معنی بالکل جز کوئی نہیں، بالکل تاں واسے کنال وضاحت لئی کہ لا جز آلہ ہو، ویسے کم جزاں والا چوکھیاں جزاں والے دی بنسبت بسیط ہوتا ہے، بسیط ہوندا ہے، جی جی نہیں جز اس کے لیے نہیں جز اس کے لیے اور نہیں لازم اور نہیں لازم اس معنی کے لیے، جدو سجن دو میں کوئی نہیں پس متحقق ہوگی اس وقت مطابقت متحقق ہوگی اس وقت مطابق بغیر تضمن اور التزام کے۔ تضمن اور التزام کے۔ شاباش جی۔ قول ماتن کا ولا عکسا، کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو لفظ کے لیے معنی بسیط، کہ نہ جز ہو اس کے لیے اور نہ لازم ہو اس کے لیے معنی کے لیے، جی پس متحقق ہوگی اس وقت مطابقت بغیر تضمن اور التزام کے۔ شاباش نے کیا ولا عکس، کیونکہ ممکن ہے یہ کہ ہو او لفظ پلا کے میں لیے معنی بسیط، اللہ پلا نہ نہیں جز اس کے لیے اور نہ لازم اس آپ کے ڈگیں لیے، کتاب ڈگی بس متحقق ہوگی اس وقت متحقق متحقق ہوگی اس وقت مطابقت بغیر تضمن اور التزام کے۔ ولو کان ولو لہو كان له معنى مركب لا لازم له تحقق التضمن بدون الالتزام۔ اگر لفظ کا معنی مرکب ہو جی اور لازم کوئی نہ ہو تو یہاں مطابقی کے ساتھ تضمنی ہے، التزامی کوئی نہیں۔ جی اگر لفظ کا معنی مرکب ہو، خارج لازم کوئی نہ ہو لازم کوئی نہ ہو، تو یہاں مطابقی ہے، مطابقی ہے، تضمنی بھی ہے، تضمنی بھی ہے، لیکن التزامی نہیں ہے۔
بلاؤ اچھا جی سنیں بلاؤ بے مانا مرکب ہو لا لازم والا تو کیڑی پائے گی ہے تضمنی پائے گی بغیر التزامی کے اے شاباش جی اور اگر ہو میں لہو لفظ کے لیے مانا مرکب وہ سمجھ آ رہی ہوں نہیں لازم معنی کے لیے متحقق ہے تضمن بغیر التزام کے جی اور اگر ہو لفظ کے لیے مانا اصل نہ اے بلاؤ تو اگر بکری گل ہے پچھلی سمجھ آ گئی جی کہ مطابقی ہوئے تو دو میں نہ ہون مطابقی ہو دونوں نہ ہون جی سنیو گل اگوں ہونے بلاؤ کہانا تو شروع ہے کہ تضمنی تے التزامی ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے جی تو ان دی پہلا کہ ایک ہو دوسری نہ ہو یا دونوں ہوں تو پہلی صورت یہ بیان ہے کہ لفظ کا موضوع لا کیا ہے مرکب ہے تو لہذا تضمنی ہوئی کہ نہ ہوئی خارج لازم کوئی نہیں ہے تو یہ تضمنی پائی گئی التزامی کوئی نہیں یہ تضمنی پائی گئی التزامی کوئی ایک مادہ افتراقی اور اگر ہو لفظ کے لیے اور اگر ہو لفظ معنی مرکب نہیں لازم اس کے لیے تو متحقق ہوگا تو متحقق ہوگی تضمن متحقق ہوگی تضمن بغیر التزامی کے بغیر التزامی کے جی اور اگر ہو لفظ کے لیے معنی مرکب نہ ہو لازم اس کے لیے تو متحقق ہوگی تضمن بغیر التزام کے اور اگر ہو لفظ کے لیے معنی مرکب نہ ہو لازم اس معنی کے لیے اور لازم نہیں لازم متحقق ہوگا تضمن بغیر التزام کے اگے بلو او نہیں بلو ولو کان او نہیں جگہ بلو جی ہے میرے کو بھی او لیکن بلو جی ولو کان له معنی بسيط له لازم تحقق الالتزام بدون تضمن بس لفظ کا موضوع بسیط ہے لیکن اس کا خارج لازم ہے تو یہاں التزامی ہے تضمنی کوئی نہیں کیا کیا جی کہ لفظ کا معنی بسیط ہے اور لفظ کا خارج لازم اور لفظ کا نہیں ہوئے معنی کا بلا بھی معنی کا خارج لازم کوئی نہیں ہے تو یہاں ہے وہ بلا بھی ہے لفظ کا معنی بسیط ہو اور اس کے لیے لازم ہو معنی کے لیے لازم ہو ہونا تو خارج لازم ہی ہے نا پھر مختصر کر دیتے بھی تو یہاں دلالت مطابقی وہ تو ہے ہی ہے التزامی ہے التزامی ہے التزامی ہے اور تضمنی کوئی نہیں اور پہلی صورت کہ لفظ کا موضوع مرکب بھی ہو اور اس کا خارج لازم بھی ہو تو یہاں تضمنی بھی ہے التزامی بھی ہے کیونکہ کلیاں تے نہ ہونا کونے ہونا تو پھوپھی دے نال ہے جی جی سنیں جی گل تے اے وے کہ بے جے مان موضوع مرکب ہے تے لازم بھی ہے دو میں کٹھیاں ہو گئی ہیں کون تضمنی تے التزامی اور اگر موضوع مرکب ہے تے لازم کوئی نہیں تضمنی ہے التزامی کوئی نہیں تے جے معنی بسیط ہے تے خارج لازم ہے التزامی ہے تے تضمنی کوئی نہیں اے مطلب ہے جی اور اگر ہو لفظ کے لیے معنی بسیط اس کے لیے لازم ہو معنی بسیط تو لازم ہوتا ہے متحقق ہوگی التزامی بغیر تضمنی کے فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین لہذا طرفین سے کسی شے میں استلزام واقع نہیں طرفین میں کسی شے میں استلزام واقع نہیں طرفین تو مرادی بھئی تضمنی تے التزامی ایک دوجے نو لازم نہیں ایک دوجے نو لیکن مطابقی نہ دوواں نو لازم ہے مطابقی جتھے اے ہویاں مطابقی ہونی ہے تے اے مطابقی نو لازم نہیں تے آپس وچ بھی ایک دوجے نو مطابقی دوواں نو لازم ہے اور اے دوویں مطابقی نو اور آپس وچ بھی ایک دوجے نو لازم نہیں بالکل واضح گل لیجیے پس استلزام نہیں واقع کسی شے میں طرفین سے
جی پس استلزام نہیں واقع کسی شے میں طرفین سے. بس الزام نہیں واقع کسی شے میں طرفین سے. سنیے گل جی اے شاباش اے تیناں وچ نسبت آ گئی. مطابقی عام مطلق یہ دونوں خاص مطلق. کلی کلی آنکھوں یا دوویں آنکھوں دے نال خاص. اور یہ تضمنی تے التزامی میں نسبت عموم خصوص من واجن مم واجن کی کبھی اکٹھی ہوتی ہیں کبھی ایک ہوتی ہے دوسری. دوسری نہیں ہوتی. لیکن انج نہیں ہوندا کہ اے ہون تے مطابقی نہ ہوئے. مطابقی خواہ محققہ ہو یا مقدرہ ہو. اور اشید سوال لکھا جی پیچھے بھی پڑھے سا جی. سوال یہ جو کہا ہے کہ لفظ کا موضوع لا کا خارج لازم کوئی نہیں، یہ ہم نہیں مانتے. کیا کہ جی سوال ہے یہ جو آپ نے کہا کہ لفظ بے مطابقی ہو التزامی نہ ہو نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جتھے مطابقی التزامی خام خواہ خواہ ہے. جتھے مطابقی ہے اتنے انتظامی خام خواہ ہے. آندنے اس واسطے ہر شے جڑی نا ہر شے انہوں اے لازم ہے کہ اے اپنے آپ دا غیر نہیں. جی اے اپنے آپ دا غیر نہیں. یہ ہر شے نو لازم ہے کہ اپنے آپ دا غیر نہیں. اچھی بول اپنے آپ دا غیر نہیں. جی جنہیں بیٹھے تو لازم ہے کہ کوئی نہیں کہ اپنے آپ دا غیر نہیں. ہر شے نو اے لازم ہے کہ اے اپنے آپ دا غیر نہیں. لیسا غیرہ جی کہ لیسا غیر. تو جب لازم ہر جگہ پایا گیا ہے تو پھر دلالت مطابقی اور التزامی نہ ہو یہ نہیں ہو یہ سکتی. نہیں ہو سکتا. کیا کہ جی یہ جو لفظ مان موضوع لا بسیط ہو متضمنی نہ ہو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ لفظ کا موضوع لا ہو لیکن اس کو خارج لازم کوئی نہ ہم نہیں مانتے. اس لیے کہ اور نہیں تو کم از کم یہ تو لازم ہے لیسا غیرہ لیسا غیر کی مطلب ہے کہ یہ ہر شے یہ اپنے آپ کا اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. اچھی بول اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. ہر شے اپنے آپ کا غیر نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ ایک ہوں غیر تو نہیں نا تو غیر ہے اپنے آپ دا نہیں. ان دا جواب ہے کہ اس التزام سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے. لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے. اچھی لازم بین بالمعنی الاخص ہے. اچھی بول. لازم بین بالمعنی الاخص ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے. ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے. جی تو جدوں میں تیرا تصور کیتا ہے میں تینوں ویکھیا یا تو مینوں ویکھیا تے ایتھے تا جڑا ہے نا او لیسا غیر ہو اس کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے. اس کا بالکل تصور نہیں ہے. غیر کا ہی تصور نہیں ہے چے جائے کہ لیسا غیر. جی اور یار اپنے آپ ہی ابے جل تصور ذہن چاہتا ہے جی اس نال ہی بندہ کہ ابا اپنے آپ دا غیر نہیں. نہیں صرف غیر دا ہی تصور نہیں چے جائے کہ لیسا غیر ہو. غیر ہو گئے. کیونکہ وچ کو غیر بڑے نا تو پھر آکھے بھی ایسا غیر. تو کتنی چیزیں ہیں جن کا ہم تصور کرتے ہیں تو اس وقت غیر کا ہی تصور نہیں چے جائے کہ لیسا غیر کا تصور. تو جو خارج لازم جو دلالت التزامی ہے مطلقاً نہیں بلکہ لازم بین بالمعنی الاخص. لازم بین بالمعنی الاخص. یہ کون سا لازم ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے. ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے. یہ ہوتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص.